बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यकीनन आप लोग ठीक होंगे। बेटा जी, आज हमने जमात सोम उर्दू का काम करना है। उर्दू आपको पता है हमारी लश्करी ज़ुबान है। बेटा जी, आज हमने उर्दू में सबक खुलूस पढ़ना है। ठीक है, जो हमारा सफ़ा नंबर 114 पर है। बेटा पहले तो आप समझें कि खुलूस का मतलब क्या है। खुलूस का मतलब हकीकी मोहब्बत, बेलौस मोहब्बत। ठीक है, ये कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये दो भाइयों की कहानी है। ठीक है, जो बग़ैर किसी वजह के एक दूसरे से मोहब्बत की वजह से सिर्फ एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो बेटा जी, आइए अपनी कहानी की तरफ आते हैं। बहुत पुरानी बात है। ठीक है, एक ने एक बुज़ुर्ग एक गांव से गुज़र रहे थे। ठीक है, उन्होंने देखा एक शख्स अपनी पक्की हुई फसल की गांठें गांठें होता है कि गट्ठा गट्ठे बना के रखे होते हैं। ठीक है, चोरी छुपे किसी दूसरे के खेत में फेंक रहा है। बुज़ुर्ग ने उस शख्स से पूछा, तुम अपनी पकी हुई फसल यानी जो तैयार फसल होती है दूसरे किसान के खेत में क्यों फेंक रहे हो? किसान ने जवाब दिया, मेरा छोटा भाई बहुत ज़रूरतमंद है। ज़रूरतमंद हाजतमंद, जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। इस साल उसकी फसल अच्छी नहीं हुई, शायद वो अपनी ज़रूरत पूरी ना कर सके, इसलिए मैं अपनी फसल इसके खेत में रख रहा हूँ। बुजुर्ग ने जवाब दिया, तुम अपने भाई की मदद अपने हाथों से क्यों नहीं कर देते? किसान ने कहा, ऐसा करने से शायद उसे ये बात अच्छी न लगे, वो मेरा एहसानमंद ना हो, यानी शुक्रगुजार ना हो, बस इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ। बुजुर्ग इस बात पर खुश हुए और आगे बढ़ गए। कुछ महीनों के बाद बुजुर्ग फिर इसी रास्ते से गुजर हुआ। देखा कि जो शख्स चंद माह पहले अपने छोटे भाई के खेत में अपनी पकी हुई फसल की गांठें गांठें मैंने आपको बता दिया गट्ठे फेंक रहा था यानी गिरा रहा था, अब छोटा भाई उसी तरह अपने बड़े भाई के खेत में अपनी फसल की गांठें रख रहा था, यानी अपने गट्ठे जो उसने फसल के बना के रखे हुए थे वो रख रहा है। बुजुर्ग ने इससे पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उस शख्स ने जवाब दिया, मेरे बड़े भाई के छोटे छोटे बच्चे हैं, इस बार इसकी फसल अच्छी नहीं हुई, मैंने सोचा इसका गुजारा नहीं होगा, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। बुज़ुर्ग दोनों भाइयों के खुलूस खुलूस मैंने बता दिया हकीकी मोहब्बत, ठीक है, बेलौस मोहब्बत, बग़ैर किसी वजह के मोहब्बत से बहुत मुतासिर हुए। ठीक है, असर अंदाज कर गए ना उनको ये खुलूस। उन्होंने दोनों भाइयों के लिए अल्लाह से दुआ की। कहते हैं कि बुज़ुर्ग की दुआ अल्लाह ने कबूल की। इसके बाद दोनों भाई मालदार हो गए, यानी दौलतमंद हो गए, बहुत अमीर हो गए। ठीक है, आगे देखिएगा। अब हम इस कहानी के किसकी तरफ आते हैं? किताबी काम की तरफ आते हैं जो हमने करना है। बेटा किताबी काम 117 पर है। कहानी से 5 नए जुमले लिखने हैं, वर्ड अल्फाज आपने लिखने हैं जिन्हें आप पहली बार पढ़ रहे हों, और 5 पुराने अल्फाज लिखने हैं जिन्हें आप पहले पढ़ चुके हों। ठीक है, ये आपका खुद का काम है। आपने नए अल्फाज की एक फहरिस्त बनानी है, उस पर 5 आपने नए अल्फाज लिखने हैं जो आपने पहली दफ़ा पढ़े हो। जैसे गांठ आपने पहली दफ़ा पढ़ा होगा, इस तरह और भी वर्ड आपने इधर लिखने हैं। और पुराने लफ्ज़ों में वो, ये, गांव वगैरह आपने कितनी दफ़ा पढ़े हैं, तो एक लिस्ट आपने वो बनानी है। फिर आपने अपने सवाल नंबर 4-5 की तरफ आना है। 5 लिखिए, ये जुमला किसने बोला है? अच्छा, ये बेटा आपका खुद का काम करने का है। ठीक है, आपने सोच समझ के ये खुद काम करना है, ज़ुबानी करना है। कि पूरी कहानी हमने पढ़ी, डिटेल से पढ़ी। ठीक है, अब आपने ये जुमले गौर से पढ़ने हैं और जुमले गौर से पढ़कर बताना है कि ये जुमला जो है ये किसने बोला। जैसे शायद वो अपनी ज़रूरत पूरी ना कर सके, ये किसने बोला था? बड़े भाई ने बोला था। ठीक है, तुम भाई की मदद अपने हाथ से क्यों नहीं कर देते? ये आपने खुद करना है। मेरे बड़े भाई के छोटे छोटे बच्चे हैं, ये किसने बोला था? आपने खुद लिखना है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये किसने पूछा था? ये आपने खुद लिखना है। शायद उसे ये बात अच्छी ना लगे। तो ये सारे जुमले
کو دیکھتے ہوئے جملوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے بتانا ہے کہ یہ جملہ کس نے بولا تھا، ٹھیک ہے، ان کے نام لکھنے ہیں، بزرگ نے بولا تھا، بڑے بھائی نے بولا تھا یا چھوٹے بھائی نے بولا تھا۔ آگے آئیے گا، غلطیوں کی اصلاح ہے۔ ہم اکثر بولتے ہوئے اور لکھتے وقت کچھ غلطیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیچے دی گئی کوسین میں دیے ہوئے درست الفاظ کو انتخاب کرنا ہے، یعنی منتخب کرنا ہے اور خالی جگہ میں پر کرنا ہے۔ پہلا، میں نے اسکول سے آ کر اپنا کام ڈیش کرا یا کیا۔ پھر امتحان کی تیاری کی کہ کری کی۔ میں اتوار کو اپنی نانی کے ڈیش جاؤں گا یا کہ ہاں۔ یہ کام تمہارا کیا ہے، کیا ہے یا ہوا ہے، گڈ۔ آگے آئیے گا، مجھے کل بہت محنت کرنا ڈیش رہی ہے، پڑھ رہی ہے یا پڑھ رہی ہے، کیونکہ یہ تو پڑھنا سے پڑھا ہے نا۔ میں اپنی ڈیش پر توجہ دیتی ہوں، پڑھائی پر یا پڑھائی پر۔ میں نے فیصلہ ڈیش ہے کہ اب کو کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی۔ فیصلہ لیا ہے یا فیصلہ کیا ہے، گڈ۔ آگے دیکھیے گا، تم اس بات ڈیش کیوں پریشان ہو، کو لے کر یا کی وجہ سے۔ دادی جان کہانیاں ڈیش ہیں، سناتی ہیں یا سناتی ہیں۔ دادی جان کہانیاں سناتی ہیں، ٹھیک ہے، ہیں آ گیا نا، اس لیے سناتی آئے گا۔ ہم مزے کے کھیل ڈیش ہیں، کھیلتے ہیں یا کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بڑھئے والا آئے گا کھیلتے ہیں۔ تو بیٹا جی آپ کا کتابی کام تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے اپنے کاپی کی کام کی طرف آنا ہے۔ تو کاپی کے کام میں وہی کام، پہلے آپ نے حاشیہ لگانا ہے، دن اور تاریخ لکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سبق نمبر 16 لکھنا ہے، اس کو ڈبل انڈر لائن کرنا ہے۔ خلوص سبق کا نام یعنی عنوان کا نام لکھنا ہے، خلوص کو بھی ڈبل انڈر لائن کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے املا نے الفاظ کے معنی اور جملے لکھنے ہیں اور اس کو ڈبل انڈر لائن کرنا ہے۔ پھر اس الفاظ جو ہیں وہی آپ کے املا کے لفظ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلا لفظ لکھنا ہے ضرورت مند، اس کا معنی ہے حاجت مند۔ اس کا جملہ کیسے بنے گا، ہمیں ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ گانٹ کا مطلب ہے گٹھا، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کا گٹھا ہو سکتا ہے۔ میں نے کھیت میں گندم کا ایک گانٹ پڑا دیکھا۔ احسان مند، شکر گزار، ہمیں ہمیشہ کس کا شکر گزار رہنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر گزار رکھنا چاہیے، احسان مند نے شکر گزار رہنا چاہیے۔ خلوص، حقیقی محبت، بزرگ اسد کے خلوص سے بہت متاثر ہوا یا چھوٹے بھائی کے خلوص سے بہت متاثر ہوا۔ مالدار، دولت مند، بزرگ کی دعا سے کمال مالدار ہو گیا، ٹھیک ہے، یا میرے ماموں بہت مالدار ہیں، کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ پھینکنا، گرانا، چھوٹے بھائی نے اپنی پکی ہوئی فصل بڑے بھائی کے کھیت میں پھینک دی۔ تو بیٹا جی یہ وہ جملے ہیں جو ہم نے تحریر کیے ہیں۔ آپ کوشش کیجئے گا الفاظ معنی لکھنے کے بعد جملے خود تحریر کریں۔ آگے آئیے گا، آگے ہم نے اردو گرامر کا صفحہ نمبر 41، 42، 43 یعنی 41، 42، 43 کرنا ہے۔ تو 41، 42 میں آپ کی درخواست ہے۔ تو بیٹا جی سب سے پہلی بات، آپ نے درخواست کو لکھتے وقت چند باتوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ تو وہ باتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی بات ہے کہ آپ نے درخواست لکھتے وقت افسر کا عہدہ یا جس کو بھی آپ لکھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ نے بیان کرنا ہے۔ پھر اگلی سطر میں انہیں کیا کہنا ہے، جناب عالی کہنا ہے، اور جناب عالی کہنے کے بعد اپنے ندائیہ فجائیہ کا نشان ضرور لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی سطر میں آپ نے اپنی گزارش دینی ہے، جو بھی آپ کو گزارش ہے، ٹھیک ہے، جو بھی آپ ان سے چاہ رہے ہیں۔ پھر اگلی سطر میں آپ نے کیا کرنا ہے، درخواست گزار اپنا نام اور جماعت فریق وغیرہ لکھے گا آخر میں، ٹھیک ہے۔ درخواست گزار العارض کے دائیں جانب تاریخ بھی لگائے گا، ٹھیک ہے۔ درخواست صاف ہونی چاہیے، خوش خط ہونی چاہیے، اور املا کے الفاظ بھی کیا ہونے چاہیے، درست ہونے چاہیے۔ تو آیا کیا آپ یہ درخواست خوش خط لکھیں گے؟ اوکے، مجھے یقین ہے کہ آپ خوش خط لکھیں گے۔ چلیں جی، سب سے پہلے آپ نے دن لکھنا ہے صفحہ نمبر 41، 42، 43 پر، ٹھیک ہے۔ دن اور تاریخ لکھنے کے بعد آپ نے اپنی درخواست کی طرف آنا ہے۔
تو درخواست میں آپ نے جی بیٹا جی، اس کے بعد ہم نے اپنی درخواست کی طرف آنا ہے اور درخواست لکھنی ہے۔ درخواست ہماری ہے فیس معافی کی، ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنی ہیڈ مسٹریس، ہمارے اسکول میں ہیڈ مسٹریس ہے، آپ نے باخدمت ہیڈ ماسٹر صاحب نہیں لکھنا ہے، ہیڈ مسٹریس صاحبہ لکھنا ہے۔ سپریم ایجوکیشن اسکول سسٹم، اپنے اسکول کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ پھر آپ نے کمانڈ لکھ کر لاہور ضرور لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک لائن چھوڑنی ہے، پھر جناب عالی لکھنا ہے۔ جناب عالی لکھنے کے بعد ندائیہ فجائیہ کا نشان لگانا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنی درخواست شروع کرنی ہے۔ نہایت ادب سے گزارش ہے کہ میں آپ کے اسکول میں تیسری جماعت میں پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، لڑکے لکھیں گے تو پڑھتا ہوں، لڑکیاں لکھیں گے تو پڑھتی ہوں۔ میرے والد صاحب بہت غریب آدمی ہیں، وہ میری فیس ادا نہیں کر سکتے، مہربانی فرما کر میری فیس معاف فرما دیں تاکہ میں تعلیم جاری رکھ سکوں، نوازش ہوگی۔ پھر آپ نے مورخہ یعنی تاریخ لکھنی ہے، جس پہ تاریخ کو آپ کام کریں گے۔ العارض، آپ کی تابع دار یا کا تابع دار شاگرد، اپنا اپنا نام لکھنا ہے، جماعت لکھنی ہے اور رول نمبر لکھنا ہے۔ تو بیٹا جی یہ کرنے کے بعد آپ نے اس کام کو صفحہ نمبر، ٹھیک ہے، 42 پر اتارنا ہے۔ 41 کی درخواست صفحہ نمبر 42 پہ اتارنی ہے اور اس پر بھی دن اور تاریخ لکھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اپنی تفہیم عبارت کی طرف آئیں۔ میرا جی یہ تفہیم عبارت ہے، یہ آپ کا گھر کا کام ہے، آپ نے بڑے غور سے اس تفہیم عبارت کو پڑھنا ہے۔ پڑھ کر آپ نے نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آسان ہے، نہایت توجہ سے کام کیجیے گا، اپنا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔